أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو۔ اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے۔ تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے۔ And fight in the way of God with those who fight against you, to stop you from offering Hajj, and do not transgress bounds in this fighting. Indeed, God does not like the transgressors. And kill these who fight against you wherever you find them and drive them out of the place from which they drove you out, and remember that persecution is worse than killing. And do not initiate war with them near the sacred mosque unless they wage war against you in it. Then if they wage war with you, slay them without any hesitation. Thus is the punishment of such disbelievers. However, if they desist, God is forgiving, ever merciful. And keep fighting this war against them until persecution ends, and, in this land, religion is for God alone. However, if they desist, you should know that an offensive is only allowed against the unjust.